کا دن مسلمانوں کے لیے مبارک کا دن ہے، آج کا دن مسلمانوں کی حال کے لیے اعلیٰ دن ہے، اور آج کا دن تمام ایام کا سردار دن ہے، اور اس سردار دن میں اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرو اور جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرو۔ سارے صحابہ حاضر ہوئے، جمعۃ المبارک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور اس جگہ کا نام ہو گیا مسجد جمعہ۔ اسے حاجی صاحب ٹھیک عارفے نے سبحان اللہ نا نمازیہ معاف ہے انہوں نا، وہ مقام مسجد جمعہ کے نام سے طے ہو گیا۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی الیک، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جہاں 40 لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، 39 لوگ گناہگار اور بدکار ہوں، ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ سارے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ ایک آمین کر دیتا ہے تو رب سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ جمعے کا دن معافی کا دن ہے، یہ جمعے کا دن مغفرت کا دن ہے، جمعے کا دن نجات کا دن ہے، جمعے کا دن خوشیوں کا دن ہے، اور جمعے کا دن اللہ کی رضا اور خوشی کا دن ہے۔ اور اس میں اور کیا حکمت ہے؟ ہمیں اللہ پاک نے جب کائنات میں ورود انسانیت چاہا، وجود انسانیت کو پیدا کرنا چاہا، سب سے پہلے جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا روزہ شروع کیا۔ لوگ آج کل ہمیں میلاد سے منع کرتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ روزہ رکھ رہے ہو، کیا یہ روزہ بھی ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تو خوشی کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میرے دادا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، میں آدم کا میلاد منا رہا ہوں۔ اب میں دوسری بات اس جمعۃ المبارک کی اہمیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت جمعہ کے دن ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ جو روز قیامت ہوگا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، حشر بپا ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہے، قیامت قائم ہے، 10 محرم ہے، اور قیامت قائم ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو جمعہ پڑھنے والے عبادت گزار ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو اللہ سے معافی طلب کرنے والے ہیں، جو اس دن میں خوشی منانے والے ہیں، وہ جیسے ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تیاری جمعے کی کریں گے، اور جب سجدہ ریز ہونے کے لیے اٹھتے ہیں تو رب پاک فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے نس نس میں نماز گھس چکی ہے، اور یہ جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آج جمعے کا دن ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، لیکن ان کو کوئی زمین کی گرمائش کا فکر نہیں ہے، آسمان سوا نیزے پہ سورج آ گیا ہے، اس کی گرمی کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو یہ پرواہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ مجھے بتائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر دیکھیں ظہر میں ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، ناراض تو پھر ادا علماء غصہ تو پھر ہے، 4 نمازیں 4 فرض ہوتے ہیں ظہر میں، اور ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں 2 فرض۔ کتنے؟ 2 فرض۔ لیکن ان 2 فرضوں سے پہلے ہم خطبہ اول اور خطبہ ثانیہ پڑھتے ہیں۔ یہ 2 جو اسپیس آتے ہیں خطبہ ثانیہ اور خطبہ اول کا حوالے سے، یہ بھی اسی 4 فرض کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ ہم جب خطبہ سنتے ہیں اس کا ثواب ایسے آتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس جمعہ میں جو خطبے میں خطبہ ثانیہ میں ملا، یہ اہل بیت اطہار کے قدمین شریفین کے صدقے سے ملا۔ سبحان اللہ! پوری عالم اسلام میں، دنیا اسلام میں جا کر دیکھیں، جہاں بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے، یہ خطبہ اول خطبہ ثانیہ ہوتا ہے، 3 آیات کے لگ بھگ
خطیب پہلا خطبہ دے کے بیٹھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے یا اللہ سے مغفرت اور دعا کرتا ہے، اور پھر جب دوسری دفعہ اٹھتا ہے دوبارہ خطبہ پڑھتا ہے. یہ یاد ہے اہل بیت اطہار کی. کملی والے آقا سرکار دو عالم نور مجسم جانے کائنات، جانے جانانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں جلوہ گر ہیں. نماز جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کا خطاب جاری رہا، مخلوق جمع ہو گئی. این خطبے کے ٹائم آقا کملی والے سرکار کھڑے ہوئے، جب خطبہ دے رہے ہیں تو حسنین کریمین امام حسن و حسین، یہ معصوم بچے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد شریف میں داخل ہونے لگے. جب گرنے لگے تو نبی سے برداشت نہ ہوا کہ اہل بیت زمین پر گر پڑے. فوری طور پر بیٹھے، خطبہ چھوڑا، دوڑے آگے لپ کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا. تھوڑی دیر وہ بچے تھے، تھوڑی دیر گود میں بیٹھے. بیٹھنے کے بعد جیسے گود سے اٹھے سرکار کھڑے ہو گئے اور خطبہ ثانیہ ادا کیا. اب اللہ پاک نے اس ادا کو اتنا پسند کر دیا، فرمایا اے کملی والے محبوب، اب تیری امت کے لیے یہ سنت ہو گئی ہے. جو بھی خطبہ دے گا وہ پہلی رکعت بھی پڑھے گا، پہلے جو خطبہ دے گا اس کے بعد خطبہ ثانیہ دے گا، اور تو چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائے گا، اور یہ تیری سنت ادا ہو جائے گی. قیامت تک حسنین کریمین کی یاد دنیا میں تازہ ہوگی. میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کو عید سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ عید ہوتی ہے خوشی کے لیے. کس کے لیے؟ خوشی کے لیے. بولو تو صحیح. کس کے لیے ہوتی ہے؟ خوشی کی ہے. دو عیدیں ہوئیں. پہلی عید ہے عید الفطر، اور عید الفطر میں ہم نے 30 دن روزے رکھے یا 29 دن رکھے. سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے. پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، پھل موجود ہیں، دنیا کی نعمتیں ہر گڑا تکھو کے بدگ نہ پا کھٹے کم پک. اے لوگ گھر پھرے خدا ہدایت کے نہیں دا گڑاک نہ منہ نہ تکھو کو کنتا کم پی سے پہ روچا اٹھ انت روچا تکھانوس رب نہ رضا نہ خاطرہ کنا رب راضی مرے. اب جب پورے 30 دن روزہ رکھتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے. اب جو چاند شوال کا نظر آیا ہے، اے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تمہارا کام ہے. تمہاری بخشش کی خوشخبری سنانا رب ذوالجلال کا کام ہے. تم سجدہ کر کے دیکھو، یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے عبادت کی ہے، اور اب میرے روزے مکمل ہوئے، آج نفل ادا کر کے اور آج عبادت کر کے سجدہ ریز ہو گئے، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. نئے کپڑے پہنتے ہیں، سج دھج کے مسجد میں آتے ہیں، رب سے معافی طلب کرتے ہیں. دوسری عید، وہ عید تو روزے رکھے، قربانی دی، تکلیف خود کو دی، اس کے شکرانے میں اللہ نے آپ کو خوشخبری سنائی، بخشش کی خوشخبری عطا کی. اب دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، ذی الحج کی عید ہے. اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اور اللہ نے ان کی جگہ پر ایک ذبیحہ عطا کیا، اور اس ذبیحے کے ذبح ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل شہید یا قتل نہ ہوئے، بچ گئے، ذبح نہ ہوئے. اس خوشی میں 2 رکعت نفل ادا کر کے 2 رکعت عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے فرمایا پوری امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے. جو بھی عید الاضحیٰ پڑھے گا، قربانی بھی کرے گا، تو اللہ پاک اس کو ابراہیم علیہ السلام کے برابر ثواب عطا کرے گا. یا اللہ، وہ تو 2 عیدیں بڑی اہم ہیں کہ ان عیدوں میں ایک تو روزے رکھے اور ایک اپنے بچے کو قربان کر رہا تھا، اور یہ عید یہ
کس لیے؟ جمعے کو آپ نے عید کا آرڈر دے دیا کہ یہ بھی جمعہ بھی عید کا دن ہے، کون سی خوشی میں؟ خالق کائنات نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ عید اس لیے ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے انسانوں سن لو، تم پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ نے تمہیں نجات عطا کر دی، فلاح عطا کر دی۔ جب تم فلاح پا گئے تو پھر اللہ نے مصطفیٰ کریم سے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ جمیعا، اے مسلمانوں اے انسانوں سن لو، اللہ نے مجھے تمہارے درمیان سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، آؤ سارے اکٹھے ہو کر میری غلامی اختیار کرو، تم کلمہ پڑھو گے اللہ سے تمہیں نجات کی خبر مل جائے گی۔ اب جب یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، خوشخبری مل گئی، نجات کا آرڈر مل گیا، دین اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر دین اسلام کی جو پابندیاں ہیں، جو بونڈز دیے گئے ہیں، جو ہمارے اوپر جو ایک قانون نافذ ہو چکے ہیں، شریعت کا اعلیٰ قانون نافذ ہے، اس کی جب ہم پابندی کرتے ہیں، پورا ہفتہ ہم دین اسلام کی شریعت محمدی کی پاسداری کرنے کے جب کرتے ہیں، تو جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس پورے ہفتے کی کا انعام میں تمہیں آج جمعے کے دن عطا کر رہا ہوں۔ وہ متن ہو رہے نا دا جمعہ نہ دے ہفت دے نہ محنت تو مزدوری نہ انعام حلنگ نہ دے اسے، اور ہفت دے کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وقت عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن ان میں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر قائم رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرتے رہے۔ اب جو حق پر قائم رہے اور ایمان بھی لائے اور صبر بھی کرتے رہے، یہ کیا راز ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی دنیا میں تاریخی مثال ہے۔ نہربو اسی بندہ کا سکایک سینما ٹی فلم ہونے کے کسو دے پاپا کنتے فلم خنانوس کس کا ایک ٹی وی ہونے کے دا ٹی وی ٹی فلم لگو کے دارے کرکٹ نشانتے ہیں گٹیو کسو دے برا پاپک کس بندق ہنانے شہر ٹی اور کائک اور چوہا کے کسو دے توننگ والا اف، اور اگر کس جمعہ نہ اسٹارٹ کے تو اڑا کل پر اڑی خدا خلینی دارا شریعت ٹی یعنی جمعہ شروع کریں اس عقل حیران ہے۔ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی عبادت سے روکتے ہو؟ یہ رب کا فرض جو انسان کے اوپر خوشی کی صورت میں آیا ہے، اور اس دن دعا قبول ہونے والی ہے، اس دن خطائیں معاف ہونے والی ہیں، اس دن نجات ملنے والی ہے، اس دن اللہ کی خوشنودگی ملنے والی ہے، اللہ کی رضا ملنے والی ہے، نبی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور اس دن کو آپ کہتے ہو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی تفرقہ نہ پڑ جائے۔ اسلام تفرقے کا راستہ نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو محبت اور اخوت اور بھائی چارے کو پروان چڑھاتا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین اسلام ہے یہ ایک ایسا عظیم دین ہے، ہنونو آلو عرفہ دین سے، کہ اس دین اسلام میں سب سے بڑی چیز، ایک دفعہ ہمارا کہیں پر مذاکرہ تھا، میرا خیال ہے کہ ہم لندن اٹیے سٹے اور تمام مسالکنا مذاہبنا متفق کا اجلاس سکے، بین المذاہب ہم آہنگی اخذ کے مذہب والا بندگاہ کو افتتی اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے اجلاس سکے، ہرا بندق کے بش مسکے اسلام نہ خلافیت کرے گے، عیسائی بش مسر
یہودی بش بسر بخالک بش بسر اور مجوسی بش بسر سکھ بش بسر اسلام والا دون کہرے دا جہاد کہرے دا بندگات خلیرے دا بے خوف مرے رے دا دون مرے رے دون مرے رے آخر کا نوارم بس سبحان اللہ بارو یہ نوارا کنر تینا ہیت کے رکھڑا ننام چاہ سارے راٹے ماں کنا واری بس تو ای بش مسٹ کنا تقریر شروع مس ای پر بھئی میں نے سب کی باتیں سنی ہیں مجھے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم اسلام کو دہشت گرد کہتے ہو تم اپنے مذاہب میں سے کوئی ایسا مثال بتا دو تمہارے جتنے مذہب ہیں کوئی ایک مثال بتا دو کہ تم لوگ کسی پر سلامتی کی دعا کرتے ہو بتاؤ ہے کوئی سمم بکمن امیون فهم اللہ یرجون کل خاموش سورے ہی تم کتبس عبارت دا اسلام سے کہ ننے اللہ نے نبی نہ آرڈر مسونے کہ 5 ٹائم نماز کبو اور ہر نماز اٹھی اراٹے میں نماز پھر غیرے تو راستی کو کنڈا کر رخ کہرے تو خامبو السلام علیکم ورحمت اللہ اور اگر ایلو طرفوں نے السلام عرصے تمہیں پارے السلام علیکم یا ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پارے کا دانا مطلب انت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف والے جتنے لوگ بس رہے ہیں اللہ کی تم پر سلامتی ہو سبحان اللہ بائیں طرف والے جتنے ہو جتنے رہ رہے ہو جتنے بس رہے ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو میں نے کہا ہمارا اسلام تو سمجھا رہا ہے کہ بلا تفریق غیرے تم یہ دعا دو سب کو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے کیا دائیں طرف سارے مسلمان ہوتے ہیں کیا بائیں مشرق و مغرب یا شمال و جنوب کی طرف جب ہم رخ پھیرتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں یا یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں بدھ مت بھی ہیں ہر مکتب فکر کے لوگ ہر مذہب کے لوگ ہیں لیکن اسلام سب کو دعا دیتا ہے تم لوگ کبھی کسی کو دعا نہیں دیتے اور ایلو ہی دادے کہ اسلام کبھی بھی کس نہ زیادتی کپک زبردستی حملہ کپک راٹیمانی کسنا باٹی ہور شاغے سے تو مجبوراً خرخر تو بندہ کے کرن کا ایک نمات قانون ہنا دے کہ راڑے کے اسلام نہ ہیت مرے نم میرے حملہ کر پھرے نم سازش کے رہے نم پیسہ خرچ کے رہے اور مسلمان آتے تین پتیں تو جنگ ہی تیرے نم مسلمان آتے برداشت کپے رہے ہنا خاطرہ مسلمان ڈٹھی دا دین اسلام اٹھی 5 ارکان اریر لیکن اسے ٹیم جہاد نہ پن اف لیکن قرآن پاک اٹھی ہر جگہ جہاد نہ آرڈر نہ خاطر ارے کہ ششمی کو فرض نہ جہاد ارے اول کارم نہ انتے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرو دوسرا رکن اسلام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو نماز پڑھو تیسرا رکن اسلام ہے روزہ رکھو چوتھا رکن اسلام ہے زکوٰۃ دو پانچواں رکن اسلام ہے حج کرو میں کہا اس میں بتاؤ کون سی جنگ کی بات ہے جنگ نہیں ترے جنگ نہیں تف اولی کو ذکر ہے تینا اس تے صاف کرو یہ لا الہ الا اللہ نا ضربت داٹی کس پین تو تنانا تلقف دنا اس تنا رب تو تلق جوڑ مننگٹی ہے ایلو نماز ہے تینا وجود تکلیف تنگٹی ان سجدہ ٹھکان ہے رکوع ٹھکان ہے بشمرے نے قیامتی سلے نے خوانے نے قرآن خوانے نے دا ننا تینا وجود نا سے پریکٹس سے اور نن تینا رب دا انداز ٹرازی کے نے ایلو نماز ہے مسٹمی کو ننارے روچا نن تینا نفس خلی نے اراٹے ما کنے نے نن ڈڈ مرے نے اڑا بے خوف مرے نے کانے اور راٹے میں روچا تخینے گوڑا ایلو نا بینگونی نام احساس مرک اور گوڑا ننے خوف خدام پیدا مرک ہنا خاطرہ اوم ننا تینا تنن تینا نفس کو شکینے نمیت کرنے گٹی ہونے چھارمی کو زکاة
نن زکات کشنے اور زکات ٹی دا آرڈر آف کہ اونلی مسلمز زکات نہ تننگ نہ فرض دادے یتیم مسکین بیوہ نادار مسافر پردیسی اوفتے نوم خیرات زکات اعتبو یہ پر یتیمٹی دا بخال مفس ہے یتیم عیسائی کا مفس ہے مسلمان تو جب زکات نکالتا ہے تو وہ ہر یتیم مسکین نادار و لاچار کی مدد کرتا ہے مسلمان تو مددگار ہے امداد کرنے والا ہے اپنے محنت کر کے مزدوری کر کے روزی کماتا ہے اللہ کے نام سے زکات نکالتا ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کر دیتا ہے انسانوں میں تقسیم کرتا ہے یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور پھر پانچواں جو رکن اسلام ہے وہ حج ہے مسلمان کسی کو برا نہیں کہتا احرام باندھ کے کپڑے اتار کے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں کفن پہنتا ہے ہنو نرے یہاں کفن ہمارو نا کفن پہنتا ہے اور آواز کیا لگتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ مسلمان پکارتا ہے کہ تو واحد ہے تو لا شریک ہے تو معبود ہے تیرے لیے میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر اے اللہ میں حاضر اے اللہ میں حاضر ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنی خطائیں سامنے رکھ کے رب سے معافی مانگتے ہیں اور جب عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں تو رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر رب کائنات نے مسلمانوں کے لیے خاص دن رکھ دیا غصہ تو فیرنا دان ایلو معاف خاص دے استخانن کے خاص دے اگر نم غریب ہورے مسکین ہورے لاچار ہورے نادار ہورے زکاة تننگ کپیرے حج کننگ کپیرے حج نہ توفیق نمے آف زکاة تننگ نہ توفیق نمے آف اللہ کن معافی نمے خواہ ہوئیے زندگی نہ خبر و معاف کہ دے چاہے لو عید اس کن ای زندہ رہیں گے یا رہیں پر اللہ پاک نم کے ہر ہفتہ ٹی اسے دے استخانے جمعت المبارک نہ مقدس دے دا دیٹی مچ نم مبو سجدہ ریز نم مبو اللہ کن خواہ بو اللہ نمیں معافی عطا فرمائے حج ادا کرتے ہیں ہم عرفات کے میدان میں اور وہاں ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں پوری دنیا میں رہنے والوں لازمی نہیں ہے کہ سارے آ سکیں اب 2 ارب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے دنیا میں لیکن سالانہ 10 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اب 2 ارب کو اگر 10 لاکھ کے سے آپ اگر میچ کریں تو کتنا وقت کے بعد کسی کی باری آتی ہوگی کوئی غریب مسکین لاچار حج پہ نہیں جا سکتا نم تینا شہرٹی گربو اخا بندگاہ کو حج کتنو ارنکار ہے افتا بخشش نہ ذریعہ انت سے اللہ کے گھر میں آ جاؤ جمعہ کی نماز پڑھو اکٹھے ہو کر دعا کرو عرفات کا تصور کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ جمعۃ المبارک کا مقدس اور بابرکت دن جو ہماری بخشش کا دن ہماری نجات کا دن ہے دم درنگاہ نورنا دا انت خیال ہے بابو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت پیر عبدالباقی جان مروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ہمیشہ کنا ہندہ جنگ مسکے کہ سائیں خدا من نے جمعہ شروع کرک سائیں فرمائے فے کہ دا حکمت سے علماء مچ مرے فتوہ سے تر تو ایم خواہے کہ جمعہ مرے لیکن علماء اتفاق کیر تو انشاءاللہ مرے نہیں سائیں مچے صبر کرے سے سائیں شہید مس سائیں وصالن فدم کنا ہنا شوق سکے جمعہ مرے خدو تو یہ باقاعدہ حیدر پاریٹ کی دیچہ دیر سے نمیان یار یہ بھرے ہوئے بس زور اٹم جمعہ خوانے پہ ہوئے دا پارے زین خامقہ علماء غصہ کرے گوڑا نیم ہم پہ پھرے ننیم فتوہ مرے الحمدللہ مفتی صاحب فتوہ تس اور اینو اللہ پاک نہ لاکھ احسان کہ نن رب نہ اراٹھی مچھن اور خالق کی کائنات نہ بارگاہ ٹی سجدہ ریز منیں گے ٹیون اور جمعہ نہ خوشیک نہ نصیب منیں گے ٹیون اللہ کے کہ دا جمعہ نہ برکت اڑ دا علاقہ اللہ آباد فرمائے جمعہ نہ صدقہ اللہ تعالی رحمت آکے تھے دا علاقہ شاد و آباد فرمائے
پیارے دوستوں، میں آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ کو سنتیں ادا کرنے کا ٹائم دیتے ہیں۔ میں میلاد کا مہینہ ہے، کتنے آپ لکی لوگ ہو، کتنے خوش قسمت ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کو جمعہ عطا کیا تو میلاد کے مہینے میں نصیب کیا، اور میلاد کے پہلے عشرے میں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دنوں میں، کیونکہ اللہ کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ جو میں نے آیت مقدس تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، کل جہانات خاطر رحمت، میرا نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور رحمت للعالمین کی رحمت کا مطلب سمجھ لو، رحمت کیا ہے؟ رحم کون کر سکتا ہے؟ میں ایک عرض کروں کہ اگر کوئی بندہ خطا کار ہو اور فیصلہ کر رہا ہے ٹکری تو ڈنڈے مار مرے رہے نا، فیصلہ کریں گے ٹکری، اور اسے بندہ کا ٹکری یہ پاپ اور دا مسکینوں فقیر ایسے پہلوان زیدہ دے پائے میں کنا زیا رحم کرک دا پا یار کنا دوٹی انت تھے یہ امر نام کا نہیں خواہے وے اخرامت تو ہنا ٹکری بیربان مرے نا ہنو نرے یہاں رحم خواہے سے ٹکری ان خواہ دانا زیا رحم کے یہ امر رحم کے وینا زیا یہ تینر ملنگو بندہ کا سی اٹھا۔ اب بات ہے رحمت للعالمین کی، انسان اگر گناہگار بدکار خطاکار ہوتا ہے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اور رب فرماتے ہیں کہ میں نے تو وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، اور وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اے اللہ میں کیسے راضی ہوں اور آپ مجھے کیا دو گے؟ رب فرماتا ہے میں نے تجھے انعام دے دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، میں نے یہ پاور و اختیار عطا کر دیا۔ اے محبوب آپ پر سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، رحم کرنے والے ہو۔ اے اللہ میں کیسے رحم کر سکتا ہوں؟ فرمایا لوگ تیرے پاس آئیں گے، مانگیں گے تجھ سے، عطا میں کر دوں گا۔ سبحان اللہ، رحم کی اپیل لے کر آئیں گے، کوئی بخشش مانگے گا، کوئی جنت مانگے گا، کوئی شفا مانگے گا، کوئی اولاد مانگے گا، کوئی عزت مانگے گا، کوئی حکومت مانگے گا، کوئی تاج و تخت مانگے گا، کوئی بیوی مانگے گا، کوئی بچے مانگے گا، کوئی سکون مانگے گا، کوئی راحت مانگے گا، کوئی جائیداد مانگے گا۔ اے کملی والے آقا تجھ سے جو مانگتے رہیں تجھے میں نے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، تو عطا فرماتا جا۔ آقا ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور آپ خوش قسمت ہو کہ رحمت للعالمین کے ولادت کے مہینے میں رب کائنات نے آپ کے اس علاقے میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع آپ کو نصیب کیا۔ اللہ بار بار ہمیں اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم پر یہ ایلیگیشنز لگتے ہیں کہ جی حدیثاً ثابت کبو، صحاباً ثابت کبو کہ نبی پاک نہ میلاد منافنگ جائزم ارے یا افق پارے یا پاپس ہے خیر نم براوی زور رے ننے پار ہے ننے تنگ براوی تین ہر بندہ خلیق ننے تنگ کیے